शुरुआत करेंगे बेहद अहम खबर के साथ। नांदेड़ में मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी की बदनज़मियों का एक और मामला सामने आया है। इस बार इम्तिहानी मरकज में लाई तब्दीली के बारे में मालूमात न दिए जाने के मसले से तलबा बेहद परेशान हुए। इम्तिहान को महज एक हफ्ता ही बाकी रह गया है, लेकिन अभी तक तलबा में इम्तिहानी मरकज को लेकर पसोपेश की कैफियत है। तलबा को यूनिवर्सिटी की जानिब से हॉल टिकट रवाना किए गए हैं। हॉल टिकट में 3 अलग अलग बातें नजर आ रही हैं। पहली बात, मदीना उलूम जूनियर कॉलेज के स्टडी सेंटर को बंद करने का स्टैंप लगाया गया है। दूसरा, मदीना उलूम स्टडी सेंटर के इम्तिहानी मरकज होने की ही बात की गई है। और तीसरा, वो तलबा जिनके बैकलॉग पर्चे रह गए हैं उन्हें नए स्टडी सेंटर पीएन कॉलेज से रुजू होने की इत्तला दी गई है। इन तीनों तरह की बातों से तलबा में शदीद बेचैनी देखी जा रही है। ईयर का एग्जाम दे चुकी हूँ और आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ मुख्तलिफ स्टूडेंट्स यहाँ खड़े हुए हैं। ये लोग आज यहाँ पर जमा हुए हैं क्योंकि इनको जो हॉल टिकट मिले हैं उस पर हॉल टिकट पर स्टडी सेंटर मदीना उलूम डाला हुआ है और उस पर यह भी लिखा हुआ है कि वो क्लोज्ड है और उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन उनको स्टडी एग्ज़ाम सेंटर का नहीं दिया गया है, जिससे इन स्टूडेंट में बेचैनी फैल गई है कि हमारा एग्ज़ाम कहाँ होगा। और इनका एडमिशन हुआ है 2018 में हुआ है और पूरे 11 महीने के बाद आज इनको पोस्ट के जरिए से हॉल टिकट मिल रहे हैं। वो भी किसी के मिले हैं, किसी के नहीं मिले हैं। अभी एग्ज़ाम के टाइम पे हमको जो हॉल टिकट वसूल हो रहे हैं उसके ऊपर क्लोज आ रहा है, लेकिन उसके ऊपर ये नहीं बताया गया कि हमारा न्यू सेंटर कहाँ है। अभी जो आसपास की देहात की लड़कियां हैं और जो दूसरे शहर से एग्ज़ाम देने यहाँ पे आती है गाँव से, तो उनको अगर ऐन वक्त पर ये पता चलता है कि उनका ये सेंटर क्लोज हो गया तो वो एग्ज़ाम देने के लिए कहाँ जाएंगी। तो इसके लिए हमारा ये मुतालिबा है कि हमारा जो पुराना स्टडी सेंटर है उसी पर अगर हमारा एग्ज़ाम लिया जाए तो बेहतर होगा। ऐसे बहुत से बच्चे जिसका कुछ भी नाम नहीं है, स्टडी सेंटर का क्लोज बोलकर लिखा हुआ है, फिर किसी के ऊपर वो क्लोज बोलकर भी लिखा हुआ नहीं है, तो वो वैसे बच्चे कहाँ पर एग्ज़ाम दें। इनका तो तालीमी नुकसान है। फिर हम बीएड 3rd ईयर में आकर अधूरे हो गए हैं, हमारी तालीम भी मुकम्मल नहीं हुई है, तो हम कैसे करें, कहाँ जाए, कहाँ पर एग्जाम दे। महाराष्ट्र में असेंबली इंतखाबात को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। रियासत में अक़लीती उम्मीदवार भी टिकट के लिए अपनी अपनी दावेदारी पेश कर रहे हैं। अमरावती हल्का इंतखाब एक जहां तकरीबन 1.5 लाख मुस्लिम वोटर हैं, ताहम माहिर सियासतदानों का मानना है कि इस हल्का इंतखाब से कोई भी पार्टी मुस्लिम उम्मीदवार खड़ा करती है तो मुस्लिम उम्मीदवार बआसानी जीत हासिल कर सकता है। इस ज़िम्न में शहर के गुलशन लॉन में कुल जमाती मशवरा इजलास मुनक्किद किया गया। इस पर शहर के मुख्तलिफ सियासी जमातों के ओहदेदारान और समाजी कारकुनान मौजूद रहे। हमने गुज़िश्ता लोकसभा के अंदर में इत्तेहाद का मुजाहरा किया, ठीक उसी तरह आने वाले विधानसभा इलेक्शन के अंदर में भी अपने आपसी इख्तिलाफात को भुलाकर, अपने दरमियान जो कुछ भी नाइत्तेफाकियां हैं उनको भुलाकर इत्तेहाद के साथ किसी एक उम्मीदवार के पीछे कमर बस्ता होकर खड़े हो जाना है, ये सबका अज़्म है। लोगों में हमारी राय वो भी अलग अलग हो, लेकिन हम कुछ भी हो आखिरी है तो ईमान वाले। आने वाले दौर के अंदर जो इलेक्शन हमारे सामने आने वाला है, इसके अंदर में हमको सोच समझ के हमारे कदम फूंक के रखना है कि हमारे अंदर एकता है और सब लोग एक जगह हो गए, जो मुस्लिम कैंडिडेट अपना उसको वोट दे और उसको चुन के लाए। मॉमसैफ की निगरानी में चलाई जाने वाली मुस्लिम राष्ट्रीय मोर्चे की जानिब से मालेगांव शहर में पसमानदा तबकात को इकट्ठा करने की गर्ज से उनमें इत्तेहाद पैदा करने के लिए एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें मॉमसैफ के कौमी सदर वामन मिश्रा ने शिरकत की। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद मुल्क में मुसलमानों, SC, ST और OBC और दीगर पसमानदा तबकात को इकट्ठा करके उनमें इत्तेहाद कायम करना रहा। राजनीतिक जो बातें हैं उस हिसाब से अगर देखा जाए तो पिछले चुनाव में वंचित की वजह से कांग्रेस राष्ट्रवादी का भारी नुकसान हुआ। ऐसा आंकड़ों के आधार पर 11 लोकसभा की सीटें केवल इनकी वजह से हार गए, ऐसा डाटा आ रहा है। तो हम इसके पक्ष में नहीं है कि बीजेपी ताकतवर हो गई महाराष्ट्र के विधानसभा। तो हम कोशिश करेंगे बीजेपी शिवसेना का
ہمارے پاس جو بھی طاقت ہے, جو بھی لمیٹڈ شکتی ہے, اس کا اپیوگ کریں گے. MIM کا اور اس کا جو ساتھ ایک ساتھ ہو رہا ہے وہ ٹوٹ گیا اور اس ٹوٹنے میں راجنیتک باتیں ہیں اور راجنیتک باتیں جو ہے اس حساب سے وہ ٹرن ہو رہا ہے. مہاراشٹر اسٹیٹ اردو ساہتیہ اکیڈمی کے سال 2017-18 کی ایوارڈ تقسیم کا شایان شان پروگرام اورنگ آباد میں منعقد کیا گیا. اس خاص تقریب میں معروف ادیب شمیم حنفی دہلی اور پروفیسر قاضی افضال حسین علی گڑھ کو مرزا غالب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا. اس پروقار تقریب میں 122 محبان اردو کو ایوارڈ تفویض کیے گئے. خاص رپورٹ. محبان اردو سے کھچا کھچ بھرا اورنگ آباد کا یہ VIP ہال اپنی تنگ دامنی کا شکوہ کر رہا ہے. تقریب ہی کچھ ایسی تھی. اردو زبان و ادب کی ترقی و ترویج کے لیے خود کو وقف کر دینے والے محبان اردو کو اس پروقار تقریب میں شایان شان تہنیت پیش کی گئی. اقلیتی امور کی مملکتی وزیر عطل ساوی, MP امتیاز جلیل, اردو اکیڈمی کے صدر احمد رانا, اقلیتی امور کے پرنسپل سیکرٹری شیام تاگڑے کی موجودگی میں معروف ادیب شمیم حنفی اور پروفیسر قاضی افضال حسین علی گڑھ کو مرزا غالب لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ سے نوازا گیا. ان کے علاوہ 120 محبان اردو کو بھی ایوارڈز عطا کیے گئے. میں مہاراشٹر اردو اکیڈمی کا غالب ایوارڈ پا کے بہت شکر گزار ہوں اس کمیٹی کا, اس لیے کہ اس طرح اس نے اس کے ذریعے مجھے ان بہت محترم بزرگوں میں, بہت اسکالرز میں شامل کر لیا ہے. حنفی صاحب کی طبیعت کچھ علیل تھی, اس لیے وہ نہیں آ سکے اور انہوں نے اکیڈمی سے درخواست کی کہ ہمارا ایوارڈ جو ہے کسی اور سے ریسیو کروا دیجئے. تو اکیڈمی نے مجھ سے درخواست کی کہ آپ ان کا ایوارڈ ریسیو کر لیجئے, تو میں نے ریسیو کر لیا. اس ایوارڈ کا سب سے زیادہ حقدار سمجھتا ہوں میرے شہر کے لاکھوں بچوں کو, ہزاروں ٹیچرز کو, تعلیمی اداروں کو, سماجی تنظیموں کو اور صحافت سے جڑے میرے تمام ساتھیوں کا یہ ایوارڈ ہے. پچھلے 40 برسوں سے اردو اکیڈمی کی جانب سے ایوارڈ تقسیم کیے جا رہے ہیں, لیکن یہ پہلا موقع رہا کہ تقسیم انعامات کا پروگرام ممبئی کے بجائے گہوارہ اردو اورنگ آباد میں منعقد ہوا. اس شایان شان تقریب میں ادیبوں, صحافیوں اور سماجی جہدکاروں کو تہنیت پیش کی گئی. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ اہل اردو زندہ ہیں اور جوش و خروش کے ساتھ اپنی زبان, ادب, تہذیب اور ثقافت کے لیے ہونے والے پروگرام میں آتے ہیں. حکومت کی تنگ نظری کا ایک آئینہ بھی کہنا چاہیے کہ بہت بڑی جگہ سے پروگرام اٹھا کے بہت چھوٹی جگہ لے کر گیا ہے. میرے لیے بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اقطاع ہند کے تمام اخبارات میں اپنی نمائندگی کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہندوستان کے جتنے اردو اخبارات ہیں اس میں میری خبریں نمایاں طور پر شائع کی جاتی ہیں. یہ ایوارڈ جو مجھے ملا ہے خصوصی ایوارڈ ہے, اور یہ اخبار میں جو میرے مضامین آتے ہیں یہ اس کی بنا پر مجھے ملا ہے. میں میرے شہر کے تمام اردو اخبارات اور ان کے مدیران کا شکریہ ادا کرتی ہوں. اورنگ آباد میں پہلی مرتبہ ہوئے اس پروگرام میں کچھ بدنظمی بھی دیکھی گئی, لیکن مجموعی طور پر پروگرام کامیاب رہا. ریاست کی اقلیتی امور کی مملکتی وزیر عطل صاحب نے اس موقع پر اردو والوں سے معذرت خواہی کی اور یہ وعدہ کیا کہ مستقبل میں بھی ایوارڈ تقسیم کی تقریب اورنگ آباد میں ہی ہوگی اور شایان شان ہوگی. نیوز 18 اردو کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ. مہاراشٹر کے بھیونڈی میں شہر کے معروف ادارے کوکن مسلم ایجوکیشنل سوسائٹی کے زیر اہتمام جشن استاد کا انعقاد کیا گیا. اس میں شہر بھر کے 300 معلمین کو اعزازات سے نواز کر ان کی حوصلہ افزائی کی گئی. اس موقع پر 2 مباحثے بھی منعقد کیے گئے جس میں ماہرین اور تعلیمی اداروں کے ذمہ داروں نے سرکاری فرمان کے بعد پیش آنے والی تکالیف کا ذکر کیا اور مطالبہ کیا کہ حکومت تعلیمی پالیسیوں کو آسان بنائے. اس لیے کہ اساتذہ مسلسل کام کرتے ہیں, ان کی حوصلہ افزائی جو ہے وہ وقت کا بہت اہم تقاضا ہے. جس قدر ان کی حوصلہ افزائی ہوگی اس قدر ان کے کام میں نکھار آئے گا. اساتذہ کے موقع پر ان تمام انسٹیٹیوشنز کے تقریباً 2000 کے اسٹاف کو یہاں پر ہال میں جمع کیا گیا اور ان کو ان کی اچھی کارکردگی کے لیے انعامات بھی دیے گئے, بیسٹ ٹیچر ایوارڈز بھی دیے گئے. نمایاں کامیابی حاصل کریں, اچھے سے اچھا پرسنٹیج لے کر انہیں کامیابی حاصل کریں. تو یہ آج کی گیند رہا جس کو بولتے ہیں.
اللہ کا بہت بڑا احسان ہے اور سوسائٹی کا بھی بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے اس ایوارڈ سے مجھے نوازا ہے. اس سے ٹیچرز کو کام کرنے کا حوصلہ ملتا ہے. اساتذہ کے جلسے میں بیسٹ ٹیچر کے ایوارڈ سے نوازا گیا، جس پر میں سوسائٹی اور اس کے ارکان کا نہایت شکر گزار ہوں. اور ایسے جو ایوارڈ ہے یہ اساتذہ کو حوصلے کو مزید تقویت بخشتے ہیں. معاشرے میں اور خاص طور سے لڑکیوں میں بڑھتی جا رہی بے حیائی پر قابو پانے کے لیے گرلز اسلامک آرگنائزیشن آف انڈیا نے 25 تا 8 ستمبر احیاء اخلاق کے عنوان سے مہم شروع کی تھی، جس کے ذریعے معاشرے کی طالبات اور خواتین میں بیداری لائی گئی. GIO کے مالیگاؤں یونٹ نے بھی شہر کے اسکس ہال میں اسی عنوان پر ایک پروگرام کا انعقاد کیا. ہمارا کنونشن ڈے تھا جس میں مطلب وہ پوری مہم کا جو مرکزی موضوع تھا، جس میں احیاء اخلاق کو مطلب زیر موضوع رکھا گیا تھا. تو اس میں یہ دراصل GIO کے تحت چلائی جا رہی تقریباً 10 روزہ ایک مہم تھی، جس میں اسی عنوان کو مرکزی موضوع بنایا گیا تھا. اور یہ مہم تقریباً 25 اگست سے لے کر 8 ستمبر تک چلائی گئی. اور اس مہم میں مطلب مین مقصد یہ تھا کہ آج کی جو نوجوان نسلیں اور طالبات ہیں، خاص طور سے طالبات ہمارا مطلب مخاطب تھی، جس میں مطلب اس موضوع کے تحت ہم ان کو وہ اخلاقی قدریں، وہ مورل ویلیوز جو کہ کبھی ہمارا حصہ ہوا کرتی تھی، ہماری شناخت ہوا کرتی تھی، لیکن آج ہم کسی وجہ سے اس سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اپنی اخلاقی قدروں کو بھولتے جا رہے ہیں. تو ہم ایک تمام اس بینر کے تحت، اس مرکزی عنوان کے تحت اپنی طالبات کو، اپنی گرلز کو کھینچ کر اس طرف لانا چاہتے ہیں، ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہی ہمارا جو اخلاقی ویلیوز ہے، قدریں ہیں، ہم کو مطلب ان کو جو ہم بھول چکے ہیں ان کو کس طریقے سے پھر سے ہمیں اپنانا ہے، اور وہ آج کی ضرورت. اکولہ میں GIO کی جانب سے ایک کنونشن کا انعقاد کیا گیا. اس میں لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے ساتھ ساتھ اخلاقی معیار کو بلند کرنے کی کوشش کی گئی. تو دختر مسلم ہے، پیغام عمل دے کے عنوان سے منعقدہ اس خاص پروگرام میں سینکڑوں کی تعداد میں خواتین نے شرکت کی. اس مہم کے ذریعے کالجز اور اسکولوں میں خواتین کے لیے خصوصی تربیتی لیکچرز کا اہتمام کیا گیا، جبکہ سرپرستوں کے لیے علیحدہ پروگرام کر کے لڑکیوں کی تعلیم و تربیت کے متعلق بیداری لائی گئی. بچیوں کے لیے مقابلہ جاتی پروگرام منعقد کر کے انہیں انعامات سے بھی نوازا گیا. تو آپ سب کی حدیث یہ ہے کہ ہر دین کا خلق ہے اور اسلام کا اخلاق حیا ہے. تو حیا کے ساتھ حیا میں رہتے ہوئے جو ہے تو وہ تعلیم حاصل کریں، اور جو ہے تو اپنے معاشرے میں اگر وہ خود بھی اخلاقی اقدار پروان چڑھائیں گے تو ہم دیکھیں گے صالح معاشرہ بن. تو اسی لیے جو ہے تو 15 روز ہم نے مہم بنائی. اس میں جو ہے تو 7 days لیکچر سیریز لیے گئے، تمام اسکول اور کالجز میں لانچنگ پروگرام لیے گئے، پیرنٹس میٹ لیے گئی، اور جتنے کمپٹیشنس ہم نے اس میں آرگنائز کیے تھے اس مہم کے دوران، اور جو لیکچرس لیے گئے اس پر جو ہے تو ایک ایگزام لیا گیا اکولہ لیول پر. اس میں جو ہے تو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ پرائزز دیے گئے اور پرائز ڈسٹریبیوشن بھی اس میں. مالیگاؤں شہر میں بھی محرم روایتی طور پر منایا جا رہا ہے. یہاں کے حسینی چوک پر واقع حسینی جامع مسجد میں روزانہ مجالس کا خاص اہتمام کیا جا رہا ہے. مجالس میں عقیدت مندوں کی کثیر تعداد شریک ہو رہی ہے. مجالس میں پیغام کربلا سے لوگوں کو واقف کروایا جا رہا ہے. پوری دنیا میں 9 دن سے 8 دن سے جب سے چاند محرم کا نمودار ہوا ہے، جہاں کہیں بھی رسول اللہ اور ان کی آل کے چاہنے والے افراد ہیں وہ سب غم میں مشغول ہیں. اور یہ غم سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے. ایسا ایک غم کہ جس کو تمام بزرگ علماء اہل سنت نے جس کے لیے لکھا ہے. مثلاً آپ دیکھیں تاریخ الخلفاء میں جلال الدین سیوطی نے لکھا ہے، جس دن امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا گیا کربلا کے میدان میں سن 61 ہجری میں، اس دن پورا آسمان 6 ماہ تک سرخ تھا. اس کو اگر آپ سبت ابن جوزی جیسا بزرگ عالم، انہوں نے لکھا ہے کہ کیوں آسمان سرخ ہو سکتا ہے. اس کی وجہ جو لکھی ہے انہوں نے لکھا ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کوئی شخص بہت غصے میں ہے تو اس کا چہرہ سرخ ہوتا ہے. تو خدا کا کوئی چہرہ نہیں، مگر اس نے کائنات کو سرخ کر کے اپنے غصے کا اظہار کیا ہے. اورنگ آباد شہر میں مجالس عزاداری کی روایت 4 صدیوں پر محیط رہی ہے. اس شہر میں 250 وقف کیے گئے عاشور خانے ہیں، جہاں آج بھی مجالس عزاداری کا اہتمام پورے تسک و احتشام کے ساتھ کیا جاتا ہے. ایسے ہی تاریخی عاشور خانوں میں شامل ہیں
فاضل پورہ کا محمد نواب صاحب کا عاشور خانہ. ایک رپورٹ. اورنگ آباد شہر اپنی تاریخی اہمیت کی وجہ سے دنیا بھر میں مشہور ہے. محرم کے مہینے میں شہر کے عاشور خانوں میں عزاداری کی مجالس کی روایت کافی قدیم ہے. شہر کے اکابرین کا کہنا ہے کہ ملک عنبر کے دور سے ہی اس شہر میں عاشور خانوں اور مجالس کے اہتمام کا سلسلہ جاری ہے. ماضی قریب میں ایران اور دیگر ممالک کے ائمہ مجالس پڑھنے کے لیے اورنگ آباد شہر کو ترجیح دیتے تھے. یہ روایت آج بھی جاری ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اب ملک کی دیگر ریاستوں سے ائمہ مجالس عزاداری میں شرکت کرتے ہیں. یہ سلسلہ یوم عاشورہ تک جاری رہتا ہے. کربلا انسانیت کا پیغام دیتا ہے اور کربلا ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کا نام ہے. کربلا علم و معرفت، شعور و آگہی، تربیت اور انسانیت کو بتانے کا نام ہے. کربلا سے یہی پیغام دیا ہے کہ چاہے ہمارا کوئی دشمن ہی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ پانی کا خواستگار ہے، اگر وہ پیاسا ہے اور امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں اگر اس نے پانی مانگا ہے تو اس شخص کو بھی امام نے روکا نہیں ہے کہ جس نے امام کے راستے کو روکا تھا یا جو ظاہراً دشمن تھا. مولا نے انسانیت کو واضح کیا اور بتایا دنیا کو کہ ہم انسانیت والے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ساری دنیا میں، کائنات میں انسانیت جاری رہے، ساری رہے اور انسانیت کا خیال رکھے. یہ عاشور خانہ سید محمد نواب صاحب قبلہ مرحوم کا ہے. اس سے متصل ایک دیوڑی تھی پہلے یہاں پہ، علی مہدی صاحب قبلہ مرحوم کی دیوڑی کہلاتی تھی. وہ وہیں کے علم یہاں پہ آباد ہوئے ہیں. اس کے بعد سے وہ بھی تاریخ ان کی 250 برس سے قدیم ہے. اور یہاں پہ 1972 میں وقف بورڈ کی جانب سے جو سروے کیا گیا تھا اس میں 250 عاشور خانے وقف کے جمع شدہ عاشور خانوں میں جو وقف کیے گئے ہیں وہ عاشور خانوں کی تاریخ ہے. اورنگ آباد شہر میں 250 عاشور خانے ہیں جن کا ریکارڈ وقف گیزٹ میں موجود ہے. ان عاشور خانوں میں چند ایک 400 سالہ قدیم عاشور خانے بھی ہیں. ان عاشور خانوں میں مجالس عزا کا اہتمام ہوتا ہے. دیوان دیوڑی میں واقع سالار جنگ عاشور خانہ 300 سالہ قدیم عاشور خانے ہیں. یہ عاشور خانے نہ صرف مذہبی اعتبار سے اہمیت کے حامل ہیں بلکہ انہیں عالمی ورثے میں شمار کیا جا سکتا ہے. جلوس اضا کم از کم یہاں پہ 100 سال قدیم جلوس اضا ہے جو اسی مقام سے نکلتا ہے. اس سے متصل دیوڑی تھی، یہاں سے نکل کے پورا شہر گشت کرتا ہوا عاشور خانہ دیوان دیوڑی جاتا ہے. اس اورنگ آباد میں 52 دروازے، 52 کھڑکی اور 52 تعزیے ہوا کرتے تھے ایک زمانے میں. الحمدللہ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان وہ ملک ہے کہ جہاں پر عزاداری امام حسین علیہ السلام جس آزادی کے ساتھ اور جس حسن و خوبی کے ساتھ انجام پاتی ہے، دنیا کے اور کسی بھی ممالک میں ایسا نہیں ہے. اورنگ آباد شہر کو یہ انفرادیت بھی حاصل ہے کہ یوم عاشورہ کے روز اس شہر میں شیعہ اور سنی جلوس ایک ہی راستے سے گزرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملتے ہیں، لیکن کبھی کوئی تنازع یا کشیدگی نہیں ہوئی. اس اعتبار سے یہ شہر پورے ملک میں شیعہ سنی اتحاد کی علامت کہا جا سکتا ہے. نیوز 18 اردو کے لیے اورنگ آباد سے اظہر الدین کی رپورٹ. اور اب خبروں کی تفصیل. مرکزی وزیر پارلیمانی امور پرہلاد جوشی کا کہنا ہے کہ عوامی جذبات کا خیال رکھتے ہوئے کرناٹک میں بھی گو کشی پر پابندی پارٹی کے زیر غور ہے. دھارواڑ میں میڈیا نمائندوں سے خاص بات چیت میں جوشی نے کہا کہ گو کشی کے معاملے پر بی جے پی مہاتما گاندھی کے نظریے پر ہی قائم ہے. اس موقع پر جوشی نے واضح کیا کہ کرناٹک میں گو کشی پر پابندی کا اثر گوا پر نہیں پڑے گا. مرکزی وزیر نے یہ بھی واضح کیا کہ گو کشی پر پابندی کے معاملے پر کرناٹک حکومت نے ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں لیا ہے. کانگریس کے سینئر لیڈر شیو کمار کی ای ڈی کی تحویل سے رہائی کے لیے بنگلورو کی درگاہ حضرت یقین شاہ ولی اللہ میں دعائیں مانگی گئیں. کانگریس کے کارکنوں نے کہا کہ بی جے پی کرناٹک کے ایک بڑے سیکولر لیڈر کو نشانہ بنا رہی ہے. انہوں نے کہا کہ کرناٹک میں ضمنی انتخابات ہونے ہیں اور بی جے پی کو اپنا اقتدار بچانے کے لیے ضمنی انتخابات میں جیت حاصل کرنا ضروری ہے اور اسی لیے کانگریس کے ایک بہت مضبوط لیڈر کو بے بنیاد الزامات عائد کرتے ہوئے گرفتار کیا گیا.
कांग्रेस कारकुनों ने कहा कि टीपू जयंती का मसला हो या फिर अक़लियतों को दीगर मसाइल दरपेश हो, शिव कुमार ने हमेशा ही आवाज उठाई है। वाज़ेह है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने DK शिव कुमार को हवाला पैसों के मामले में गिरफ्तार किया। अक़लियतों की फलाह व बहबूदी के लिए काबीना में अक़लियती नुमाइंदे का होना ज़रूरी नहीं है, और ये कहना है कर्नाटक अक़लियती कमीशन के साबिक़ चेयरमैन और BJP लीडर खुसरो कुरैशी का। मौजूदा रियासती काबीना में अक़लियतों को नज़रअंदाज किए जाने के सिलसिले में पूछे गए एक सवाल के जवाब में खुसरो कुरैशी कहते हैं कि अक़लियतों की तरक्की होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए काबीना में अक़लियती नुमाइंदे का होना ज़रूरी नहीं है। ना पार्टी देखे ना, एक बार जब हुकूमत बन जाती है तो सारे स्टेट की हुकूमत होती है। वोटर का मैंडेट है ये, वोटर ने जो मैंडेट दिया है उस हिसाब से सरकार तो किसी सरकार पार्टी की बननी है। ना माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेटिव है कि नहीं है, ये दूसरा सवाल। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम कौन थे? इस उन्वान के तहत बेंगलुरु में खास बेदारी मुहिम चलाई गई। हु इज हुसैन नामी तंजीम के नुमाइंदों ने शहर के ब्रिगेड रोड, MG रोड में पानी की बोतलें तकसीम करते हुए लोगों को हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का तारुफ पेश किया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मज़ाहिब के मानने वालों में ये बेदारी मुहिम हर साल यूं ही चलाई जाती है। हु इज हुसैन के नुमाइंदों ने इस मौके पर कहा कि हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इंसानियत, इंसाफ, मसावात पर मबनी इस्लाम के उसूलों से समझौता करने से इनकार किया। करबला की सरजमीन में हक के लिए शहीद हुए मारूफ दानिश्वर आगा सुल्तान और दीगर ने इस मौके पर कहा कि बाबा कौम महात्मा गांधी जी समेत दुनिया की तमाम बड़ी शख्सियात ने हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत से सबक हासिल किया है। एक मैसेज पूरे ह्यूमैनिटी को पहुंचाना चाहते हैं। आपको पता होगा दुनिया के जितने भी सोशल मूवमेंट लीडर्स हैं, जो रेवोल्यूशनरीज हैं, इमाम हुसैन के नॉन वायलेंट मूवमेंट से इंस्पायर होके उनके कंट्रीज़ में फ्रीडम लाके हैं। फॉर एग्जांपल नेल्सन मंडेला, सर मार्टिन लूथर किंग जूनियर, और हम एज अ प्राउड इंडियन, हमारे फादर ऑफ अ नेशन महात्मा गांधी जी जो फादर ऑफ अ नेशन हैं, वो कॉन्सेप्ट ऑफ सत्याग्रह इमाम हुसैन के नॉन वायलेंट मैसेज से इंस्पायर हुए। देखिए, पानी बांट कर भूल जाना फ़ायदा नहीं है। इमाम हुसैन एक रोल मॉडल हैं। इमाम हुसैन क्यों सैक्रिफाइस किया? आप जानते हैं कि हमारे फादर ऑफ नेशन मोहनदास करमचंद गांधी साहब ने कहा, अगर मुझे 72 लोग वैसे होते तो मैं इंडिया को आज़ादी कभी आज़ादी में दिला देता। तो उन्होंने दांडी मार्च में 70 पर आदमियों को ले गए थे। उन्होंने कहा कि मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो ज़िंदगी और उनकी कुर्बानी से सबक लेकर मैं हिंदुस्तान की आज़ादी दिलाना चाहता हूँ। हम जब अब बॉटल देते हैं तो काफ़ी लोग सामने से आके पूछते हैं कि किस लिए है, क्या है। उनको पता है हुसैन कौन है, पर उनको ये नहीं पता कि उन्होंने क्या किया, उनका मकसद क्या था, जिस लिए वो शहीद हुए, उनको वो सब नहीं पता। तो हम अच्छा लगता है बता के कि जब व्हेन पीपल कम अप फ्रॉम फ्रंट पूछते हैं कि किस लिए, क्या, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। सो it was a great sacrifice for us Muslims, and we want to spread more about Imam Hussain around the world. So we giving water to people is something we want to tell about Imam Hussain, and we want them also to know how Imam Hussain sacrificed. कि तमाम हमारे बेंगलुरु के यूथ मुसलमान हैं इसमें, और हिंदू भाई लोग भी हैं जो हमारे यूथ साथ में मिलकर इमाम हुसैन के नाम से पानी बढ़ते हैं। इमाम हुसैन ने हमारे को हमेशा ह्यूमैनिटी, यूनिटी ने ही सिखाया हुआ है। रायचूर से खबर है, जहां की दरगाह हजरत नूर दरिया रहमतुल्लाह अलैह का शुमार कदीम बारगाहों में किया जाता है। यह आस्ताना कर्नाटक स्टेट वक्फ बोर्ड के तहत दर्ज रजिस्टर है, लेकिन दरगाह के अहाते में कबूर की मिसमारी और कम्युनिटी हॉल की तामीर को लेकर शहर के बाज लोगों में शदीद गम गुस्सा पाया जा रहा है। लोग दरगाह शरीफ और कब्रिस्तान को मुकम्मल तौर पर अपनी तहवील में लेने का वक्फ बोर्ड से मुतालबा कर रहे हैं।